میں ہوں دن امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج میں آپ کو لے کے چلوں گا قدیم یونان، گریس، جہاں پر سائنس اور فلسفے نے بہت زیادہ ترقی کی۔ یہ وہ وقت ہے جب ارسطاٹل اپنے عروج پر تھا اور لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر سائنس اور فلسفے کو ترقی دے رہے تھے۔ سائنس کو ترقی دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ آپس میں آرگومنٹس کرتے تھے، ڈائلاگز کرتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے اور ان کی بیسس پر اپنے مفروضوں کو حقیقت کے قریب لانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سائنس میں تجربہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ ایکسپیریمنٹل سائنس کا فادر کون ہے؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسلامک گولڈن ایج میں، جو رہی تقریباً 500 سال، اور اس میں بے انتہا مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان سائنسدان دنیا پر راج کر رہے تھے اور ان کی کتابیں یورپ کے تمام انسٹیٹیوشنز میں پڑھائی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں نے طب میں، آرکیٹیکچر میں، آپٹکس میں اور دیگر سائنسی علوم میں بے انتہا کتابیں لکھی، ریسرچ پیپرز لکھے اور مقالے لکھے۔ انہی میں سے ایک سائنسدان جن کا نام ابن الہیثم ہے، اگر میں ان کا پورا نام لوں تو ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الہیثم، جنہیں ہم فادر آف ماڈرن آپٹکس کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش جولائی 1965 AD بصرہ، عراق میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بصرہ، عراق دنیا کے علم کا گڑھ تھا۔ لوگ دور دور سے بغداد میں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ابن الہیثم نے جس لائبریری میں اپنی ابتدائی تعلیم پائی، اس میں اس وقت 15,000 کتابیں تھیں، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہلائی جاتی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنا رخ مصر کی طرف کیا۔ مصر پہنچتے ہی لوگوں نے ان کا بہت استقبال کیا اور بادشاہ نے ان کو بتایا کہ ہر سال دریائے نیل میں سیلاب آتے ہیں اور اس کا وہ کچھ بندوبست کریں۔ ابن الہیثم نے حامی بھر لی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ سیلاب روکنے کے لیے ان کو جس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس کو کم از کم 10 سے 15 سال ابھی اور لگیں گے۔ لیکن اب وہ بہت ڈر چکے تھے کیونکہ بادشاہ ان کو قتل کروا سکتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے غضب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں اندھیرا تھا اور روشنی کی چند کرنیں تھیں جو ایک زندان سے اندر آتی تھیں۔ ابن الہیثم نے یہاں پر اپنے ایکسپیریمنٹس کا آغاز کیا اور انہوں نے اپنی پہلی کتاب المناظر، جسے دنیا کی آپٹکس کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے، جو کہ بڑے عرصے تک یورپ کے یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی، یہیں سے اس کی ابتدا کی۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سی ایسی ریسرچ لکھی ہے جس میں انہوں نے میررز کا استعمال کیا، انہوں نے لینزز کا استعمال کیا، ایکسپیریمنٹس کیے اور ان کے رزلٹس انہوں نے ڈاکومنٹ کیے۔ مثلا انہوں نے ہمیں بتایا کہ لائٹ ہمیشہ اسٹریٹ پاتھ میں ٹریول کرتی ہے، یہ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ چیزوں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ روشنی سورج سے آتی ہے یا کسی لائٹ کی سورس سے، اور جب وہ کسی چیز سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں کے اندر داخل ہوتی ہے تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ کانسیپٹ بہت زیادہ مشکل تھا اور شروع میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ انہوں نے ریفریکشن کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا اور ہمیں لاز آف ریفریکشن بھی دیے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ ریفریکٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں چیزوں کی سٹرکچر، حیت اور ان کے سائز میں فرق نظر آتا ہے۔
بعض اوقات ہمیں چیزیں ٹیڑھی بھی نظر آتی ہیں اور بعض اوقات وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو ان کا ایک بہت بڑا کام تھا وہ کیمرے کی ایجاد تھا، کیونکہ وہ زندان میں تھے، جیل خانے میں تھے، اور جب روشنی کسی بہت چھوٹے سے سوراخ سے آتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ روشنی سامنے والی دیوار پر ایک الٹا امیج بنا دیتی ہے باہر کے عکس کا۔ انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور پھر انہوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے، جس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس مینار سے جو کرنیں آ رہی ہیں وہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے ہوتی ہوئی پردے پر ایک الٹا امیج بنا رہی ہیں۔ یہ پہلے کیمرے کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کا نام کیمرا آبسکیورا رکھا گیا۔ یہاں پر بھی میں نے آپ کو کیمرا آبسکیورا کا ایک ماڈل دکھایا ہے جس میں روشنی کی دو کرنیں دکھائی گئی ہیں، ایک کرن اے سے اے تک جا رہی ہے، دوسری کرن رے بی سے بی تک جا رہی ہے۔ اور اس ایجاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ روشنی ہمیشہ شارٹیسٹ پاتھ لیتی ہے کسی بھی جگہ پر پہنچنے کے لیے۔ یہ بھی ایک نئی چیز تھی لوگوں کے لیے۔ ابن الہیثم نے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بتایا، اور آج کے کیمرہ ابن الہیثم کے پرنسپل پر بیس کرتے ہیں۔ انہوں نے ماڈرن آپٹکس اور ماڈرن کیمرے کی بنیاد رکھی۔ ابن الہیثم نے ہمیں آنکھ کا سٹرکچر بھی بتایا، انہوں نے آنکھ کی ورکنگ بھی بتائی، انہوں نے آنکھ کے انٹرنلز کے بارے میں، اس کی اناٹومی کے بارے میں اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا۔ آنکھ کے نروس سسٹم اور اس کا سگنل کیسے برین تک جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف قسم کی ڈرائنگ سے ہمیں بتایا۔ ابن الہیثم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سورج ڈوبتے ہوئے یا طلوع ہوتے ہوئے سن سیٹ یا سن رائز کے دوران بڑا کیوں ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ لوگ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ہوا آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی زمین کی ایٹماسفیئر انفینٹ ڈائمنشن کی ہے، انفینٹ ہائٹ کی ہے۔ ابن الہیثم نے سورج کے بڑھتے اور کم ہوتے سائز اور اس کی رنگ کی بنیاد پر کیلکولیشن کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہوا زمین سے 80 کلومیٹر تک رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہوا موجود نہیں رہتی۔ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیلکولیشن تھوڑی سی غلط ہے، کیونکہ ہوا 50 کلومیٹر تک 99.9% ایئر موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد ایئر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ زمین کے گرد ہوا کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، ایک چھلکا چڑھا ہوا ہے۔ ابن الہیثم نے سن ایکلپس کے بارے میں بھی کافی زیادہ ریسرچ کی۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ رینبو کے دھنک کے رنگ کہاں سے آتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ریسرچ کی، بلکہ انہوں نے ٹیلیسکوپ کے بیسک پرنسپلز بھی ہمیں اس کتاب میں دیے۔ لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ابن الہیثم کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ، پروسیجر ہمیں بتایا، ایک ایسا میتھڈ بتایا جس سے آپ سائنس کو مستقبل میں ترقی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی سائنسدان کی کسی بھی ریسرچ کو آنکھ بند کر کے مان نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک میتھڈ بنانا چاہیے، اور انہوں نے وہ میتھڈ ہمیں دیا جسے ہم آج سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، جو ہماری ہر سائنس کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہوتا ہے، جس میں ہم ایک کوشچن پوچھتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ایک مفروضہ بناتے ہیں، اور اس مفروضے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹ کے بعد اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ پبلش کر دیتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ ایک بہت اہم حصہ ہے اس میتھڈ کا، جو اس سے پہلے سائنس میں باقاعدہ طور پہ ہسٹری میں ملتا نہیں ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج جتنی بھی ترقی سائنس میں ہو رہی ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ اینڈ سائنٹیفک تھیریز کی بنیاد پر ہو رہی ہے، جو کہ بہت ملتے جلتے کانسیپٹس ہیں۔ تو اگر ہم نے سائنس میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ابن الہیثم کا سائنٹیفک میتھڈ فالو کرنا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان ہی سب سے زیادہ سائنٹیفک میتھڈ کے خلاف ہیں۔ وہ چیزوں کو آرگومنٹس کے ساتھ سیٹل کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹیشن کی بات نہیں کرتے۔
مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید ہم یونانیوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں جو کمروں میں بیٹھ کے سائنس کو ڈسکس کرتے تھے لیکن ایکسپیریمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے تھے اور اپنے مفروضوں کو تجربے کر کے غلط یا صحیح ثابت نہیں کرتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابن الہیثم کی تقلید کریں، ان کی نقل کریں اور اپنے مفروضوں کو جو ہم کمروں میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں ان کو ایکسپیریمنٹ اور کریڈیبل ڈیٹا کے ساتھ صحیح ثابت کریں۔ آج دنیا میں ہر جگہ لیبز بن رہی ہیں، سائنس کی ایکسپیریمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بلینز آف ڈالرز لگائے جاتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس کا فادر ابن الہیثم تھا جنہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی 200 کتابیں ہمیں معلوم ہے، لیکن آج صرف 50 کتابیں ایسی ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بے شمار مقالے ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابن الہیثم کے بارے میں بتائیں، تاریخ کے اس ہیرو کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں اور ان کے طریقہ کار اور ان کی تھیریز کے بارے میں اپنے اسکولوں میں اور اپنی کلاسز میں ڈسکس کریں، کیونکہ ابن الہیثم کو آج انگریز گورے بھی کہتے ہیں کہ وہ فادر آف آپٹکس ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے سائنسدان ہیں ماڈرن ایرا کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو مجھ سے ریفرنس چاہیے تو وہ بھی میں کوٹ کر سکتا ہوں۔ انگریز یہ کہہ رہے ہیں، گورے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن الہیثم ماڈرن ایرا کے سب سے پہلے سائنسدان ہیں، وہ سب سے پہلے ایکسپیریمنٹل سائنٹسٹ ہیں، اور میرے نزدیک وہ فادر آف ٹیکنالوجی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سائنس سے ہمیں کیمرہ ایجاد کر کے دیا جو بعد میں ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بنی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک ابن الہیثم کا کام پہنچائیے۔